ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ زرار کے پاپا راؤ حماد نے اس کی ماما انیسا حماد کی طرف مشاورتی نظروں سے دیکھتے ہوئے زرار کو بتایا۔ کس سیاستدان کی بیٹی ہے؟ زرار نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ زرار کے والدین خاموش رہے تو اس نے اندازہ لگایا۔ کسی جنرل کرنل کی بیٹی ہے کیا؟ نہیں زرار بیٹا، وہ یتیم ہے۔ انیسا نے آگاہ کیا۔ ہاسپٹل میں کوئی دل کی ڈاکٹر تو پسند نہیں آ گئی آپ کو؟ وہ بیچاری تو خود مریضہ ہے۔ راؤ حماد نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ خبر دی۔ پڑھ پڑھ کے ذہنی مریضہ بن گئی ہوگی۔ زرار نے مذاق میں کہا۔ نہیں بیٹا، وہ تو صرف میٹرک پاس ہے۔ انیسا نے آگاہ کیا۔ آپ دونوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ زرار نے بڑی بدتمیزی سے کہا۔ زرار! راؤ حماد نے پوری گھن گرج کے ساتھ زرار کو ٹوکا، پھر وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں؟ اچھا جی، مجھے تو پتہ نہیں تھا تم میرے باپ ہو۔ جیسے ہی زرار کے منہ سے یہ طنزیہ جملہ نکلا، انیسا نے زرار کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تم دونوں نے خود گھر سے بھاگ کر شادی کی اور میرے اوپر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہو۔ راؤ حماد دل پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ تکلیف کے عالم میں کہنے لگا۔ ابھی نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یہ گھر میرے نام پر ہے راؤ حماد۔ علامت واقع۔ زرار یہ بول کر لاؤنج سے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ راؤ حماد منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ انیسا اسے اٹھتے ہوئے چلائی۔ ساجد، شاکرہ، ان کو پھر دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ ساجد اور شاکرہ بھاگ کر آ گئے۔ زرار بھی یہ سنتے ہی بھاگا۔ زرار کرسی سے اٹھ کر عطرت کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور اس سے لپٹ کر کہنے لگا۔ ماما، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس دن میں نے بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ ماما، آپ کو تو پتہ ہے میں آپ دونوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ سوری ماما، مجھے معاف کر دیں۔ گھنٹہ بھر پہلے والا شکاری اب خود پناہ کی تلاش میں تھا۔ عطرت نے زرار کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ اپنی ماں کی طرح لپٹ گئی۔ جیسے میاں جی کی بیوی مطوفہ اسے بچپن میں ماں کی طرح اپنے سینے سے لگاتی تھی، بالکل اسی طرح عطرت نے زرار کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ زرار سو گیا تو عطرت اس کے پہلو سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ وہ وضو کر کے لوٹی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اسے جائے نماز کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ٹیرس پر گئی، آسمان کی طرف منہ کر کے سورج کی سمت کا اندازہ لگایا، پھر ٹیرس پر ہی اپنی چادر بچھا کے اس پر نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ بیڈ روم میں لوٹی۔ زرار گہری نیند میں تھا۔ اسے نظر بھر کے دیکھنے کے بعد عطرت بیڈ روم سے نکل گئی۔ رات 10 بجے کے پاس زرار جاگا تو اس نے ذہن پر زور دے کر سب کچھ یاد کیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، عطرت نہیں تھی۔ وہ بے چین ہو کر بیڈ روم سے نکلا۔ گھر کے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے وہ زور زور سے چلایا۔ شاکرہ، ساجد، شاکرہ۔ جی صاحب، شاکرہ نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ عطرت کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی، شاکرہ نے بتایا۔ کیسے چلی گئی؟ زرار نے پوچھا۔ سر، میں چھوڑ کر آیا تھا، ساجد نے جلدی سے آگاہ کیا۔ کیوں؟ زرار نے تلخ انداز میں پوچھا۔ ساجد نے سر جھکا لیا۔ زرار ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے اپنا موبائل آن کیا اور عطرت کا نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عطرت نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھ لیا۔ ایک جملے ہی سے زرار کا غصہ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ چلی کیوں گئی؟ زرار نے پوری کوشش کر کے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے، عطرت نے سنجیدگی سے بتایا۔ سوری، زرار نے دھیرے سے کہا۔ چند لمحے دونوں اطراف سکوت رہا، پھر زرار کی عاجزانہ آواز نے سکوت توڑا۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ عطرت نے یہ سنتے ہی فٹ سے بول دیا۔ ساجد کے ساتھ آنا؟
جب وہاں سے نکلوں تو میری ساجد سے بات کروا دینا، میں اسے بتا دوں گی کہاں آنا ہے۔ ہاں، شلوار قمیض پہن کر آنا، اسی پینٹ کوٹ میں دوڑ مت لگا دینا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ آخری لائن عطرت نے بڑی مٹھاس سے کہی تھی۔ زرار کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ دیوانوں کی طرح سے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ ایک گرم شلوار قمیض پر اس کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا اور ساجد کو جوش سے پکارا، ساجد، او ساجد کدھر ہو؟ ساجد نے فوراً جواب دیا، چلو زرار، یہ بول کر باہر کی طرف چل دیا۔ ساجد بھی اس کے پیچھے لپکا۔ زرار نے عطرت کا نمبر ملا دیا۔ جی، عطرت نے لفظ ضائع نہیں کیے۔ زرار نے ساجد کی طرف فون کرتے ہوئے کہا، یہ لیں ساجد سے بات کریں۔ جی آپی، ساجد نے بڑے ادب سے کہا۔ اس کے باوجود زرار کو ناگواری گزری تھی۔ ساجد، اسی جگہ صاحب کو بھی اتارنا۔ شاہدرہ پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا، میں خود صاحب کو لینے آؤں گی۔ علامت واغین، ٹھیک ہے آپی۔ ساجد نے اپنی بات بول کر موبائل زرار کی طرف کر دیا۔ زرار نے موبائل پکڑ کر اسے اپنی لیدر کی جیکٹ کے ساتھ مسلا تھا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر ٹایوٹا ویگو کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ زرار نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر پڑے ہوئے ٹشو کے ڈبے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی ساجد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، زرار نے فٹ سے حکم دیا، ٹشو دو۔ علامت واغین، ساجد نے بائیں ہاتھ سے ٹشو کا ڈبہ پکڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے زرار کے سامنے پیش کیا۔ زرار نے اس میں سے 5-6 ٹشو نکال لیے اور ان سے اپنا موبائل صاف کرتے ہوئے تیکھے انداز میں کہنے لگا، آپی آپی، کیا لگا رکھی تھی وہ بیگم صاحبہ ہیں تمدھاری؟ سر، بیگم صاحبہ کہنے سے انہوں نے منع کیا ہے۔ ساجد نے بتایا۔ میڈم تو بول سکتے تھے نا، زرار نے سختی سے کہا۔ یہ بھی بولا تھا سر، وہ کہنے لگی مجھے میرے محلے میں سب آپی کہتے ہیں، تم بھی آپی ہی کہو۔ ساجد نے یہ بتانے کے بعد اپنی ساری توجہ سڑک پر مرکوز کر دی۔ ڈیفنس سے نکل کر اب وہ رنگ روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ زرار ارد گرد باہر اندھیرے میں بھی کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد عطرت کے پاس پہنچنا چاہتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ساجد سے پوچھا، اور کیا کہا تھا تمدھاری آپی نے؟ مطلب کیا پوچھا، کیا بتایا؟ زرار نے رک رک کر سوال کیا تھا۔ سر، آپی مجھ سے امی اور لائبہ کے بارے میں ہی سوال کرتی رہیں۔ لائبہ کون؟ زرار نے فٹ سے پوچھا۔ لائبہ میری بیوی سر، ساجد نے بتایا۔ ہاں ہاں، تمدھاری شادی 2-4 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ زرار نے یاد کرتے ہوئے کہا، سال ہونے کو ہے سر، چند دن تک تو میں باپ بھی بن جاؤں گا۔ ساجد نے دبی سی خوشی کے ساتھ بتایا۔ کبھی دیکھا نہیں تمدھاری بیوی کو؟ زرار نے کہا۔ ساجد کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، ہم اسے آپ کے سامنے نہیں آنے دیتے سر۔ ساجد کی بات زرار کو ایسے لگی جیسے بے خیالی میں اسے کسی نے تھپڑ مار دیا ہو۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے۔ زرار کے موبائل پر بیل ہونے لگی، اس نے چونک کر موبائل سکرین کو دیکھا، کوئی اننون نمبر تھا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، آج کل کدھر ہو جان؟ بڑی سریلی آواز میں کسی لڑکی نے پوچھا تھا۔ ریشم، زرار نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ تمدھاری جدائی میں ریشم خدر ہو گئی ہے، کال کروں تو موسٹلی تمدھارا نمبر آف ملتا ہے۔ زرار نے ریشم کی بات کاٹتے ہوئے بتایا، میں نے شادی کر لی ہے۔ زرار نے کال کاٹتے ہی اپنا موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ ساجد نے گاڑی رنگ روڈ سے راوی کے پل کی طرف اتارتے ہوئے عطرت کا نمبر ملایا۔ جی ساجد، علامت واغین، آپ ہی، ہم 8 سے 10 منٹ تک اسی جگہ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، عطرت نے یہ بول کر کال کاٹ دی۔ ساجد نے ابھی موبائل کان سے الگ کیا ہی تھا کہ زرار نے خفگی سے پوچھ لیا، میرے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا عطرت کو؟ نہیں سر،
علامت واقع، سچ بول رہے ہو؟ نا، زرار نے لفظوں پر زور دے کر پوچھا تھا۔ جی سر، ساجد نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی بتانا بھی مت، زرار حکمی لہجے میں بولا۔ بہتر سر۔ ساجد نے اسی جگہ پھاٹک سے پہلے گاڑی روکی تھی۔ پھاٹک کے ایک طرف مغلیہ کالونی اور دوسری طرف راوی کلفٹن کا علاقہ ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی عطرت ایک کھجور کے شجر کے پیچھے سے برآمد ہوئی۔ ساجد کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی زرار خود اپنا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ عطرت کو حجاب کے اندر دیکھنے کے باوجود زرار کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ عطرت نے بھی سر تا پیر غور سے ایک نظر زرار پر ڈالی۔ گندمی رنگت اور دراز قد والا ایک لڑکا جس نے سرمئی شلوار قمیض کے اوپر لیدر کی امپورٹڈ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے پیروں میں لیدر کے ہی اٹالین شوز تھے۔ بائیں کلائی پر راڈو اور دائیں ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ عطرت نے زرار کے بعد ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ساجد بھائی، آپ چلے جاؤ۔ ساجد نے زرار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زرار نے موبائل جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے ساجد کو گردن ہلا کر جانے کا اشارہ دے دیا۔ ساجد کے وہاں سے جانے کے بعد عطرت نے زرار کا سیدھا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، کھانا کھایا؟ زرار نے نفی میں گردن ہلا دی۔ عطرت نے خوشی سے اطلاع دی، میں نے بھی نہیں کھایا۔ عطرت نے اپنے الٹے ہاتھ کے پنجے سے زرار کے سیدھے پنجے کو جکڑ لیا اور مقبرہ جہانگیر کی طرف چل دی۔ تھوڑا سا آگے جا کر چائے کے ایک کھوکھے پر اس نے نظر ڈالی۔ دو بولے اسے اپنی پہچان کے نظر آ گئے تھے۔ وہ اسی طرح اپنی انگلیوں سے زرار کی انگلیوں کو جکڑتے ہوئے ان کے پاس جا کر بولی، بزرگو، السلام علیکم۔ دو کی بجائے چار بابوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ علامت واقع، جی رانی میں نے پہچانا نہیں تجھے۔ ان میں سے ایک بابے نے پنجابی لہجے میں کہا، بابا جی، میں شاہ چاند کی پوتی ہوں اور یہ ہے میرا گھر والا۔ عطرت نے ایک ایک لفظ پر ٹھہرتے ہوئے بتایا، شاہ چاند کی پوتی۔ دوسرا بابا یہ بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پہلے بابے نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت سے کہا، اوئے نالاقو، میرے مرشد شاہ چاند کی پوتی ہمیں ملنے آئی ہے اور تم سب بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر سے سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ زرار نے ایسا احترام میاں جی کے بعد زندگی میں پہلی بار عطرت کے لیے دیکھا تھا۔ بابا صادقہ، اس بچی نے سارے علاقے کی بچیوں کو قرآن شریف پڑھایا ہے۔ ایک درمیانی عمر کا شخص بولا تھا، وہ بھی تو بتا، اس تھی رانی نے سارے علاقے کی لڑکیوں کو سلائی کڑھائی کا کام بھی تو سکھایا ہے۔ دوسرے آدمی نے ستائشی انداز زمیں کہا، اوئے گوگی ودھی سی دودھ پتی بنا۔ ایک موٹے سے بندے نے لاہوری انداز میں چائے والے کو حکم دیا۔ سب لوگوں نے باری باری عطرت کے سر پر اور زرار کے کندھے پر پیار دیا۔ بٹ صاحب، آپ کی طرف چائے ادھار رہی، ابھی تھوڑی جلدی ہے، عطرت نے موٹے بندے کی طرف دیکھ کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، بٹ صاحب نے عطرت کے سر پر دونوں ہاتھوں سے پیار دیتے ہوئے کہا۔ اجازت ہے بزرگو، عطرت نے بولوں کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ رب سوہنا تجھے لمبی حیاتی دے۔ یہ سن کر عطرت کی آنکھوں میں امید کے دیپ جل اٹھے تھے۔ چوک میں سے گزرتے ہوئے عطرت نے ایک زلف تراش کی دکان کے اندر دیکھا۔ 50 کے لگ بھگ ایک شخص پر نظر پڑتے ہی وہ زرار کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بے دھڑک اندر چلی گئی۔ کام کرتے ہوئے 4 کاریگروں میں سے دوسری کرسی پر وہ کھڑا تھا۔ دکان کے اندر اس شخص سمیت کل 10 افراد تھے۔ چاچا جی، السلام علیکم، عطرت نے اس شخص کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس شخص نے عطرت اور زرار کو غور سے دیکھنے کے بعد کہا، کون ہو تم دونوں؟ میں شاہ چاند کی پوتی عطرت ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں۔ شاہ جی کی پوتی؟ صنم اور زمان کی بیٹی؟ نہیں چاچا جی، صنم اور زمان کی بیٹی نہیں، صرف شاہ چاند کی پوتی، عطرت نے لرزتی آواز میں بتایا۔ دادا تیرا چاند تھا اور تو چاندنی،
تیرے نکاح کی خبر سنتے ہی میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ پھر اس شخص نے عطرت کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے دعوت دی، چلو پوتر گھر چلو۔ تایا جی آج نہیں، جلدی ہی چکر لگاؤں گی، اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کر آنا، اس شخص نے محبت سے کہا۔ عطرت نے گردن ہلائی اور دکان سے باہر نکل آئی۔ عطرت نے زرار کا تجسس بھانپ لیا تھا، زرار کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، اب ہم سیدھے گھر جائیں گے۔